الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چوتھے پارے کا تیسرا رکوع اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پچھلے درس میں آیت نمبر 104 میں گزرا تھا کہ اللہ رب العزت کی تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم خیر کی دعوت دیتے ہو، اور اسی رکوع میں آگے آ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم سے پہلے کوئی خیر کی دعوت دینے والا نہیں تھا، پہلی امتوں میں بھی لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے تھے۔ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو ایمان تو پہلے بھی لوگ رکھتے تھے۔ اس امت کی خصوصیت ایمان کیسے ہوئی؟ پہلی امتیں جو کلمہ پڑھتی تھیں وہ نبی کا کلمہ پڑھتی تھیں، اور وہ نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں، اور اس امت نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے نبی الانبیاء کا کلمہ پڑھا، جو 1.25 لاکھ نبیوں کے نبی ہیں، اس لیے ان کا ایمان ان کی ایمان کی بنسبت زیادہ عمدہ اور بلند ہے۔ پھر پہلی امتیں امر بالمعروف کرتی تھیں، نہی عن المنکر میں ان کے پاس 2 درجے تھے، یا تو زبان سے برائی سے روکتے اور یا دل میں برا سمجھتے، تیسرا درجہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اس امت کو اللہ نے خیر امت اس لیے قرار دیا کہ اس امت کے پاس پہلا درجہ بھی ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتے دیکھیں اور ان کے بس میں ہو تو یہ اپنی طاقت سے روکتے، یہ درجہ پہلی امتوں کے پاس نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے، اکثر نافرمان رہے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی یا عیسائی، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے باتوں کے، یعنی زبانی کلامی باتیں کریں گے، اس سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، لیکن اس کے علاوہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ کبھی لڑنے کے لیے تمہارے مقابلے پر آئے تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ کافر میں اتنی جرت نہیں کہ سامنے آ کے مقابلہ کر سکے، اس لیے کافر سازشیں کرتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے، اور کافر جو ہے وہ مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو خرید کر ان کو آگے کر کے جنگ لڑتا ہے، بذات خود آگے جنگ نہیں لڑتا۔ ضربت علیہم الذلۃ، اللہ نے ان یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی، یہ جہاں بھی ہوں گے ذلیل ہوں گے۔ اس ذلت سے بچنے کے ان کے 2 راستے ہیں، یا تو براہ راست مسلمانوں سے صلح ہو جائے تو تب ان کو امن مل جائے گا، اور یا جس جماعت کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہے اس جماعت کے ساتھ یہ بھی صلح کر لیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہوگی اس جماعت سے جو صلح کر لے گا گویا مسلمانوں کی اس سے بھی صلح ہوگی۔ تو یہ 2 طریقے ہیں ان کے بچنے کے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا ان پر غصہ ہے، اللہ نے ان کو محتاج کر دیا ہے۔ یہ یہودی ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ محتاج ہے۔ جس طرح عرب ممالک کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے سارے عرب کو نچایا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے۔
یہ یورپ اور امریکہ کی چھاؤنی ہے۔ آج یہ لوگ ہاتھ کھینچ لیں، ان یہودیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر یہودیوں کو اللہ نے اتنا محتاج کر دیا، دنیا کے ہر مذہب میں لوگ داخل ہو سکتے ہیں، اپنا مذہب بدل سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کے ہاں کوئی یہودی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کا ایجنٹ تو بن سکتا ہے، یہودی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی وہ ہوگا جو نسلاً یہودی چلا آ رہا ہے، تو ان کی محتاجی ہے۔ اللہ نے یہ سزا ان کو کیوں دی؟ ذلیل بھی کر دیا، محتاج بھی کر دیا، اللہ ناراض بھی ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ پہلے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 39 نبیوں کو یہودیوں نے قتل کیا، اور ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کی حمایت میں جو اللہ کے ولی اٹھے تو ایک ہی دن میں 170 ولیوں کو قتل کیا۔ لیسوا سواء، سارے برابر نہیں ہوتے، جہاں برے لوگ ہیں وہاں کوئی نہ کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، جہاں اچھے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی برا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے سب کو برا نہیں سمجھنا۔ بعض اہل کتاب اچھے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو ایمان پر قائم رہی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے رات کے وقت، اور سجدہ بھی کرتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی عن منکر بھی کرتے ہیں، اور نیکی کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ تو ایک یا دو آدمیوں کو لے کر اس کی وجہ سے سب کو برا کہنا یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہر اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں، بروں میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جو اچھے ہیں ان کی تعریف کرو، جو برے ہیں ان کی برائی کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی برا ہے تو اس کی وجہ ہم سب کو ہی برا کہہ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وما یفعلوا من خیر، جو بھی وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، فلن یکفروہ، اللہ کے ہاں اس کی ناقدری نہیں کی جاتی، بلکہ اس نیکی کے کام پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ جو کافر ہیں ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے ان کے کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن جب رب پکڑے گا، حساب لے گا، تو کافروں کی اولاد اور کافروں کا مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ اس سے پتہ چلا مسلمان کی اولاد جو نیک ہوگی وہ اپنے ماں باپ کے کام آئے گی، اسی طرح مسلمان نے جو مال خرچ کیا ہے وہ بھی اس کے کام آئے گا، کیونکہ ثواب کے حصول کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ کافر کے پاس ایمان نہیں، اس لیے وہ سارا پیسہ بھی اللہ کی راہ میں لوٹا دے، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اور جب اس کا ایمان نہیں تو اس کی اولاد بے شک مسلمان ہو جائے، اس کی اولاد نیک ہو جائے، ولی بن جائے، لیکن ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں۔ تو جس کے پاس ایمان ہوگا اس کی نیک اولاد اس کے کام آئے گی، اور اس کا مال بھی اس کے کام آئے گا۔ اور یہ جو کافر ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر جو مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک کھیتی اگائی اور وہ تیار ہو گئی، اب اس نے سمجھا کہ میں اسے کاٹوں گا، تو رات کو ایک ہوا چلی جس نے ساری کھیتی کو اجاڑ کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ فرمایا بس اس طرح سمجھو کہ کافر جو مال خرچ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے پچھلے اعمال کا بھی ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا تو سمجھ لو کہ جیسے کھیتی پر عذاب آ گیا تھا، اس کے نیک کاموں پر بھی عذاب آ گیا اور یہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو مومنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ، جگری یار، جگری دوست جس سے دلی محبت ہو وہ نہ بناؤ۔ اللہ نے کافروں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس کو بعض لوگ سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کاروبار نہ کریں، ان کافروں کے ہسپتالوں میں نہ جائیں، یا اپنے ہاں یہ آ جائیں تو ان کا علاج نہ کریں۔ بھائی قرآن نے جس دوستی سے منع کیا ہے وہ ہے دلی دوستی، محبت جس سے ہو جاتی ہے وہ دوستی نہیں کرنی۔ ہاں باقی خیرخواہی بحیثیت انسان ان کے کام آنا ہے، اگر وہ کسی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے، اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو اجازت ہے اس کی، آپ کاروبار کریں، لیکن دلی محبت صرف مسلمان سے ہونی چاہیے، کسی کافر سے دلی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر سختیاں آئیں، اور کبھی کبھی ان کی زبانوں سے یہ باتیں واضح بھی ہو جاتی ہیں، اور جو انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی اپنے اندر چھپا رکھی ہے وہ تو بہت بڑی دشمنی ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ،
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اگر تمہیں عقل ہو تو تم اس پر عمل کرو۔ ہا انتم، سنو ذرا، اولائی تحبونہم، یہ اہل کتاب ہیں، تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مسلمان جتنی مرضی محبت کافر سے کر لے، کافر کبھی مسلمان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہماری بھول ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں نا، نہیں فلانا کافر بڑا اچھا ہے، مجھ سے اس کی دوستی ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، کافر تمہارا دوست ہو یہ ہو نہیں سکتا، حالانکہ انہیں چاہیے کہ وہ تم سے دوستی کرے۔ کیوں؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابیں مانتے ہو، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، تم ساری مانتے ہو، انہیں چاہیے تم سے دوستی کریں، اور وہ تمہاری کتاب نہیں مانتے اور تم ان سے دوستی کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ مسلمان ترقی کیوں کر گیا۔ دوسرے ملکوں والے کافر ہمارے ملک میں آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی یقین دہانہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب تنہائی میں آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ پاکستان اور وہ ایٹمی قوت بن گیا، کیوں بن گیا؟ اندر سے ان کو غصہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ جب پتہ چلے نا ان کو بڑا غصہ ہے تو آپ یوں کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ اور مرو، جلو اپنے غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ کہیں ہمیں تو کوئی حسد نہیں ہے، ہمیں تو کوئی جیلسی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہوں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تمہیں اچھائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، اگر تمہیں برائی پہنچے خوش ہوتے ہیں۔ حالات ملکی خراب ہوں ہمارے تو کافر خوش ہوتے ہیں، ہمارے ملکی حالات اچھے ہو جائیں تو کافر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، مسلمان خوشحال کیوں ہو رہے ہیں؟ اب ان حالات میں غصہ تو آتا ہے کہ اچھا یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بدلہ لینے کا طریقہ تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ تم نے صرف دو کام کرنے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر سے کام لینا ہے اور خوف خدا دل میں پیدا کرنا ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، پھر ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی جو ہے وہ راز یا ایٹمی پلانٹ یا ایٹمی قوت اس کو ہم ختم کر دیں، ساری دنیا کے کافر چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں دو کام کرو، صبر سے کام لینا اور دوسرا خوف خدا دل میں پیدا کر لو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ جب صبر اور تقوی کے ساتھ تم رب کو ساتھ لے لو گے پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔